اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے رستم و سہراب اور دیوار چین کے سائے میں سبق کے بعد 12ویں جماعت کی درسی کتاب کا 8واں سبق بگل بردار ہے، جس کے مصنف رشید امجد ہیں۔ بگل کے معنی ہوتے ہیں منہ سے بجانے کا ایک آلہ جو کسی کو آگاہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خاص طور پر اس کا استعمال فوج میں یا پولیس میں ہوتا ہے۔ صبح کے وقت تو ایک سپاہی کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ بگل بجا کر لوگوں کو جگاتا ہے۔ بردار کے لغوی معنی تو اٹھانے والا ہے، لیکن یہاں بجانے والا، تو اس لیے بگل بردار مطلب منہ سے بجانے کا ایک آلہ جو کسی سپاہی کی ڈیوٹی ہوا کرتی ہے۔ آئیے پیش درسوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بگل بردار کو کس طرح افسانے میں پیش کیا گیا۔ رشید امجد نے ایک ایسے کردار کو اپنے افسانے میں جگہ دی شاید کسی کی نظر اس پر نہ جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہر افسانے میں افسانے کے کرداروں پر حالات اور واقعات کے اثر سے ان کے حرکات و سکنات میں تبدیلیوں کا ذکر ملتا ہے۔ ہر افسانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرداروں کے ذریعے، کرداروں کی اتھل پتھل، کرداروں کے ذریعے ان کے حرکات و سکنات، حرکات و سکنات میں تبدیلیاں ملتی ہیں۔ بار بار سین چینج ہوتا ہے، تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں دراصل کرداروں کی نفسیاتی کیفیات کی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ کردار جو اس افسانے میں کردار ہوتے ہیں، ان کی نفسیانی کیفیات، ان کی سوچ، ان کی دلی کیفیات کی تبدیلیاں ہوتی ہے۔ یعنی ہر افسانہ کسی نہ کسی سطح پر نفسیاتی افسانہ ہوتا ہے۔ کردار کے ذہنی و فکری، جذباتی و طبعی حالات پر اثر انداز ہو کر واقعات افسانے کے کردار کو ایک خاص مزاج پر لے جاتے ہیں۔ بگل کے حوالے سے ذیل کا افسانہ ایک خاص ماحول کی عکاسی کرتا ہے۔ فوجیوں کا معاشرہ بھی معاشرے کے مختلف طبقات یعنی فوجی درجات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں معمولی سپاہی سے لے کر اعلیٰ افسران تک شامل ہوتے ہیں۔ بگل بردار ایک معمولی فوجی ملازم ہے جو اپنے کام یعنی بگل بجا کر، ایک باجا بجا کر فوجی معاشرے کے تمام افراد کو ایک خاص نظم میں جمع کرتا ہے۔ اس سے وہ خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میرے بگل کے حکم پر فوجی سارے کام کاج چھوڑ کر یکجا ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے عزیز طلبہ و طالبات، یہ افسانے کا اصل موضوع یعنی مین تھیم جو ہے افسانے کا یہی ہے کہ انسان کو خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، ورنہ یہ خوش فہمی انسان کو اس وقت تو تکلیف دیتی ہے جب اس کی ڈی میرٹس یعنی اس کی برائیاں ہمیں سامنے آتی ہے، جب اس کے تعلق سے، اس خوش فہمی رکھنے والے انسان کے تعلق سے جب اس کی خامیاں معلوم ہوتی ہے تو اس وقت تو اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اس افسانے میں یہی بتایا گیا ہے۔ یہاں پر ایک معمولی سپاہی فوجی یہ سمجھتا ہے کہ میں بگل بجاتا ہوں تو معمولی سپاہی سے لے کر بڑے سے بڑے افسران تک میری ایک بگل پر سب ایک جگہ آ کر جمع ہو جاتے ہیں، یعنی وہ یہ اس کو حکم کے درجے میں لاتا ہے، جبکہ یہ اس کی ایک ڈیوٹی ہے اور یہ ایک فوج کا ایک رول ہے۔
اس رول میں یہ ان کے قاعدے میں یہ بیٹھتا ہے کہ جب بھی بگل بجایا جائے سب فوجی پریڈ کی جگہ پر آ کر جمع ہو جائے. آگے دیکھتے ہیں. گویا میری ایک خاص اہمیت ہے. جب وہ بگل بجاتا ہے سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میری ایک خاص اہمیت ہے. افسانے کا قصہ اسی خوش فہمی کے مختلف درجات کی تصویر کشی کرتا ہے. اختتام پر جب یہ افسانہ ختم ہوتا ہے اس پر اختتام پر بہرحال بگل بردار اپنی خوش فہمی جو دراصل غلط فہمی ہے کہ شکستوں کے بعد بھی بگل بجا کر عہدیداروں کو حکم برداری پر مجبور کر دیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس افسانے میں اعلیٰ افسران کی بیویوں کے لیے بگل بردار کی بیوی کے ساتھ ذمہ داروں کے ذلت آمیز رویے پر بھی کڑی چوٹ کی گئی ہے. افسانے کا اختتام انسانی جذبات کے لیے اعلیٰ طبقات کی بے حسی اور عام انسان کے کرب تکلیف کو نشان زد کرتا ہے. عزیز طلبہ و طالبات، بگل بردار ایک فوج میں معمولی سپاہی ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کے سامنے اپنی اہمیت کو جتاتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی اہم عہدے پر فائز ہے کہ جس کی ایک بگل پر سارے فوجی ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی بیوی بھی خوش فہمی کا شکار ہو جاتی ہے. لیکن یہ خوش فہمی زیادہ دیر تک نہیں رہتی. سبق میں ہم اس کو معلوم کریں گے کہ کس طرح خوش فہمی غلط فہمی میں تبدیل ہوتی ہے. آئیے جان پہچان دیکھتے ہیں. جان پہچان. رشید امجد اردو کے مشہور افسانہ نگار اور ادیب ہیں. ان کا اصل و نام اختر رشید ہے. وہ 5 مارچ 1940 کو سری نگر میں پیدا ہوئے. انہوں نے میرا جی فن اور شخصیت کے موضوع پر تحقیقی مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی سند حاصل کی. مقالہ قول سے بنا ہے، مطلب وہ مختلف شخصیت کے قول، ان کے اقوال، ان کے تعلق سے اپنے زرین خیالات کو پیش کیا. مقالہ لکھا، مقالہ قول سے بنا مقالہ. پی ایچ ڈی کی، اس پر پی ایچ ڈی کی، انہوں نے فلسفی کی ڈگری حاصل کی. وہ ایک طویل عرصے تک تدریس کے پیشے سے وابستہ رہے. ایک بہت ہی طویل، ایک لمبے عرصے تک انہوں نے تدریس کی، بچوں کو تعلیم دی، اسی سے جڑے رہے. ان کے افسانوں میں تشبیہات اور علامتوں کا کثرت سے استعمال ہوا ہے. تشبیہات کسی چیز پر تشبیہ دینا اور علامت کا استعمال کیا ہے. ان کے ہاں شعوری طور پر معنوی سطح کو تہدار بنانے کی کوشش ملتی ہے، یعنی پیچیدہ اور مشکل چیزوں کو آسان بنانے کی کوشش ملتی ہے. ان کے افسانوں میں فردوں کے داخلی احساسات کو فنکارانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے. بیزار آدم کے بیٹے، ریت پر گرفت، سہ پیر کی خزاں، عکس بے خیال، پتجھڑ میں خود خلامی، بھاگے ہیں بیاباں، ہاں عزیز طلبہ و طالبات، آگے دیکھتے ہیں. بھاگے ہیں بیاباں مجھ سے وغیرہ ان کے افسانوی مجموعے ہیں. انہوں نے تمنا بیتاب کے نام سے سوانح عمریں بھی لکھی. ان کی دیگر کتابوں میں رویے اور شناختیں اور نیا ادب مشہور ہے.